السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ کو قصہ سنانے والا ہوں وہ قصہ حافظ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ، جو مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ سرزمین اندلس کے رہنے والے تھے۔ ان کے علم و تقویٰ کا دور دور تک چرچا تھا۔ یہ علم کا ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ خاتون بقی بن مخلد رحمہ اللہ سے عرض کرتی ہے، فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کو اہل روم نے گرفتار کر لیا ہے اور میرے پاس اسے فدیہ دے کر اہل روم سے چھڑانے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گھر کو فروخت کرنے کی بھی مجھے طاقت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی اہل خیر کے بارے میں مجھے بتائیں جو میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی ادائیگی کر سکے۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے، مجھے نہ رات کو چین ہے نہ دن کو قرار ہے۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کی رہائی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے خاتون کی آہوازاری سن کر فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دیں، اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اس کے بعد امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اور ادھر والدہ بھی مسلسل اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اپنے رب سے آہوازاری کر رہی تھی، اور پھر والدہ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون دوبارہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا جسے رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، ذرا اپنی گرفتاری اور آزادی کی داستان شیخ صاحب کو بھی سنائیں۔ سامعین کرام، جو اصل واقعہ ہے وہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ وہ لڑکا اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ روم کے ایک شہزادے نے مجھے گرفتار کرایا تھا۔ میں اس کے قید خانے میں بند پڑا تھا۔ قیدیوں پر ایک آدمی مامور تھا جس کی ہر ادا ہمیں تکلیف دینے والی تھی۔ قید خانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں بری طرح زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ہم اس کی ایذا رسائی سہتے، اس کی زبان درازی برداشت کرتے۔ ایک رات ہم قیدیوں سے انتہائی مشقت کا کام دیا گیا۔ جب ہم کام کر کے قید خانے میں واپس آئے تو اچانک میرے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زنجیر گرنے کا وقت وہی تھا جب اس کی والدہ اور شیخ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ نوجوان نے کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید بیان کیا، زنجیر گرتے ہی وہ آدمی جو قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھا میری طرف متوجہ ہوا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے زنجیر توڑ دی ہے۔ میں نے معذرت خواہ انداز میں جواب دیا، نہیں، میں نے اپنی زنجیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ خود ہی میرے پیر سے ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ اسی وقت لوہار کو بلایا گیا اور زنجیر کی مرمت کرا کر میرے پاؤں میں پھر پہنا دی گئی۔ میں ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اتنی مضبوط زنجیر یکدم ٹوٹ جانا بڑا تعجب خیز معاملہ تھا۔ سپاہیوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ یہ معمولی واقعہ نہ تھا۔ سپاہی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلوایا،
ان کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر یہ بات جیل کے بڑے افسروں تک جا پہنچی۔ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ جب ان کا بڑا مذہبی عالم آیا تو اس نے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تیری والدہ کی دعا نے قبولیت حاصل کر لی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزادی دے دی ہے تو پھر ہم تجھے کون ہو سکتے ہیں جو تمہیں پابند سلاسل کر سکیں۔ پھر رومی سپاہیوں نے مجھے عزت اور اکرام کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ سامعین کرام، اب ہم اندازہ لگائیں کہ ماں کی دعا کی کتنی طاقت ہے اور ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اور ان کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔